السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ انٹرویو یزدانی شہید میڈیا سرور چینل کی جانب سے آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے فاضل برادر صاحبزادہ حافظ انعام الرحمان یزدانی صاحب آپ شام کوٹ 9 سے اور بھائی محمد علی یزدانی صاحب آپ دولن ہٹار سے ہمارے پاس آج کاموں کی تشریف لائے ہیں۔ ان کی تشریف آوری پر میں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اور یہ میرے پاس جس سلسلے میں تشریف لائے ہیں وہ یہ ہے کہ کاموں کی میں جو بزرگ حیات ہیں جنہوں نے ولی کامل عالم بعمل حضرت درویش سید عبدالغنی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہوئی ہے، ان سے فیض حاصل کیا ہوا ہے، ان کی زیارت کرنے کے لیے اور ان سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی کچھ باتیں اور ان کی کچھ یادیں تازہ کرنے کے لیے آج کا یہ انٹرویو کرنے ہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی پیارے شاگرد، بہت ہی خاص شاگرد ولی الرحمان عالم بعمل حضرت مولانا صوفی بشیر احمد مسافر صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب صاحب کا وابانی جامع مسجد محمدیہ علیہ حدیث لائن پار کاموں کی اور سرپرست نے ادارہ مرکز ام الہدا کاموں کی ان کے پاس تشریف لائے ہیں۔ آج ان کا انٹرویو ہوگا، تو صوفی صاحب حافظہ اللہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے سامنے تشریف فرمایا ہیں۔ وہ ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت ویسے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سب سے پہلے صوفی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی صاحب کیا حال ہے؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ نے بڑی رحمت ہے۔ صوفی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کون سا تاریخ پیدائش آپ کی کیا ہے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ہم انڈیا میں پیدا ہوئے، چھوٹے تھے۔ انڈیا کے کس علاقے میں؟ کون سا آپ کا علاقہ تھا وہاں؟ وہ علاقہ ہمارا وہ ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں جو اس میں رہتے تھے۔ پھر ہم پاکستان میں یہاں آ گئے، شیخ پور کے نزدیک رہے، پھر وہاں سے ادھر آ گئے۔ ادھر ہمارے رشتے دار تھے، انہوں نے کہا تم کیا وہاں کے یہاں آ جاؤ، وہ زمین وغیرہ چھوڑ دو اور یہاں شاہ صاحب آئے ہیں ان کے پاس رہنا اور وہ بزرگ کر دیں گے۔ پھر ہم یہاں آئے کاموں کے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ پھر شاہ صاحب مرحوم کے ساتھ ہم کو قرآن پڑھایا، کافی بچے پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، تو اللہ کی رحمت سے ہم بالکل پکے اہل حدیث ہو گئے۔ اللہ کی رحمت سے بہت سکون ہوا، بہت چین ہوا، بہت دل میں خوشی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم کو مسلمان بنا دیا۔ تو پھر ہم نے قرآن پڑھا، پھر درس بھی کرتے رہے کاموں کے میں، اور پھر اللہ کی رحمت سے کافی درس دیا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ اور پھر ہم کو جمعہ پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ جمعہ 2-3 مسجد میں ہم مطلب باری جاتے تھے تو جمعہ پڑھاتے تھے، تو بڑی خوشی ہوتی تھی، بہت سکون ہوتا تھا ہم کو، اور اللہ کی رحمت سے ہم کو پھر بلاتے تھے بھائی جمعہ پڑھا دو، یہ درس دے دو۔ پھر ہم بہت سکون کے ساتھ یہ کام کیا، اور اللہ کی رحمت سے اب بھی اللہ کی رحمت سے جمعہ پڑھاتے ہیں، اور پھر سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں دین کے ساتھ۔ اور دین تو بغیر ہم نے کوئی ایسی ویسی بات صبح مدنی مسجد میں مولوی صاحب کو نہیں آئے تھے اس وقت، تو پھر مدنی مسجد میں صبح ہم کوئی کبھی درس دیتے، اور پھر لوگ گاؤں تک آواز جاتی، پھر وہاں کئی یہاں سن کر ہوئے حدیث اور کئی گاؤں میں۔ اس لیے ہم کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو
قرآن پاک دیا ہے. اس واسطے قرآن پاک جو ہے یہ سب سے بڑی کتاب ہے اور اعلیٰ کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اور اس کو کھول کر دل کو سکون ہو جاتا ہے. اور پھر ہم پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں یا جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، تو بڑا ہم کو سکون اور راحت ہوتی ہے. جی ماشاء اللہ، جیسے کہ آپ صوفی صاحب کی باتیں سن رہے ہیں. صوفی صاحب کو بولنے میں دشواری ہے کہ گزشتہ سال سے صوفی صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اس وجہ سے ان کو بولنے میں بھی دشواری محسوس ہوتی ہے. تو آپ نے محسوس کیا کہ اردو بولنے میں بھی صوفی صاحب ذرا دشواری محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ بزرگ ہیں، اور بزرگ جو ہیں ان کے ساتھ پنجابی میں ہی بات ہو جائے تو وہ بہتر ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ بقیہ باتیں جو صوفی صاحب کے ساتھ ہیں وہ پنجابی بات میں ہی ان کے ساتھ بات کریں. تو صوفی صاحب ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ؟ عمر ہماری تو اس وقت بہت کم عمر تھی، بچپن کا حال تھا، بچوں کی طرح تھے. یعنی کہ اس وقت آپ کی عمر کو 7-8 سال ہو گئی یا اس سے زیادہ ہو گئی؟ بس وہاں سے تھوڑے سال رہے جے پور کے ایک گاؤں میں تائے چاچے، تو پھر وہاں مخالفت ہو گئی، پھر یہاں. نہیں، اس وقت آپ تھوڑی عمر جہی سی ادو 7-8 سال کی ہے سی تو پاکستان جاڑے پے نے تھوڑی تھی، تھوڑی تھوڑی تھی 5-7 سال کی تو ہوے گی نا؟ ہاں بس 5 سال کی تو ہوے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ؟ قریب ایک گاؤں تھا، وہاں وہ 5 7 جنے چاچے تائی رہتے، زمین ملی تھی، پھر مخالفت ہو گئی، پھر ہماری فکری نے کہا یہاں آ جاؤ، تو بہت ہم کچھ شیخو پورہ سے آپ کے بزرگ انڈیا سے آپ کے بزرگ شیخو پورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور شیخ پورہ سے آپ پھر کاموں کی تشریف لے آئے. ہاں جی. کاموں کی کہڑے سن جو تسی تشریف لے آئے، کوئی یاد ہے؟ کاموں کی یاد تو نہیں ہے اتنا بڑا، کیونکہ بچے تھے ہم تو، لیکن پھوپھی ہماری یہاں آئی تھی اور بھی رشتے دار، پھر انہوں نے کہا تو پریشان نہ ہو یہاں آ جاؤ، یہاں سب آئے ہوئے ہیں. صوفی صاحب بتا رہے ہیں کہ جب ہم شیخ پورہ تشریف لائے تو ہماری ایک پھپھو جو ہے وہ انڈیا سے نا ادھر کاموں کی شفٹ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کاموں کی تشریف لائیں، ہمارے پاس ایک شاہ صاحب ہوتے ہیں، جن سے شاہ صاحب سے مراد صوفی صاحب کی سید عبدالغنی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور پھر شاہ صاحب کی محبت جو ہے وہ ان کو کھینچ کے یہاں لے آئی. اور صوفی صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم بریلوی مسلک سے تعلق تھا ہمارا، تو جب ہم ادھر کاموں کی تشریف لائے نا تو اس کے وقت پھر شاہ صاحب کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنی، خطبات سنے، ان کے درس سنے، اور پھر جو ہے نا وہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہو گئے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سید عبدالغنی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے کولوں تساں کیڑی کتاب پڑھی حدیث دی یا کوئی ترجمہ قرآن کی پڑھیا؟ اس وقت کوئی اتنا مدرسے نہیں تھے، پروگرام نہیں تھا. شاہ صاحب جمعہ ترجمہ جو ہے ترجمہ بڑے شوق سے پڑھتے، محبت سے پڑھتے، پیار سے پڑھتے، اخلاق سے پڑھاتے تھے. ہم بہت بغیر ناگے کے جاتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے. یہاں مسجد کوئی نہیں تھی بندی، تو وہ نماز بھی وہاں پڑھ کے آنا اور قرآن کا ترجمہ بھی وہاں پڑھنا بڑے شوق سے، بڑی خوشی ہے. اور بہت خوش ہونے بچے جو جاتے تھے وہ خوش ہوتے تھے، یار ہم کو اللہ نے بڑی رحمت ہو گئی ہے، اس لیے ہم خوش ہوتے تھے. تسی باقاعدہ قسم درس سے تو فاضل ہو گئے یا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کولوں ترجمہ وغیرہ پڑھ کے حدیث وغیرہ پڑھ کے تے خطبہ جمعہ شروع کر دیتا؟ بس وہاں ترجمہ اللہ کی رحمت سے آ گیا، اور شاہ صاحب نے کہا آپ اپنی مسجد میں درس دیا کریں. اور منی مسجد میں ہم نے کئی سال میں درس دیا ہم نے، اور لوگ مسجد میں آتے تھے، سنتے تھے، اور دوسرے اور جگہ بھی آواز بڑی اسپیکر بہت تیز تھا، تو بڑی آواز سے سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے. تسی شاہ جیاں دا دور پایا، شاہ جیاں دے کول بیٹھے، انہوں نے خطبات سنے، شاہ جیاں دے درس سنے،
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, शाहजहाँ ਨੂੰ कैसा शख्स पाया तुसी? शाहजहाँ तो ऐसे थे जैसे हमारे बाप जो हमारा वो तो हो गया, शाहजहाँ ने जिम्मा बनाया। हमारी शादी भी हुई तो शाह साहब गए, लेकिन शाह साहब तो इतने इखलाक वाले थे कि उनसे जी नहीं करता था उठ के जाने को, इसलिए मजबूर होकर काम में जाते थे अपना। तो सबको ज़रूर पढ़ते, सबको पढ़ना भाई, सब बच्चों ने, और सबको पढ़ कर बड़ी खुशी होती थी। और फिर शाह साहब बड़े अखलाक से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े सुकून से मिलते थे, और हमको दिल ऐसा होता था जो हमारा बाप है, बाप है, और खुशी होती थी। सूफी साहब बता रहे हैं कि शाह जी रहमतुल्लाह दे कोल बह के ना ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀਏ। ਐਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਦੈਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵਾਕਿਅਤਨ ਹਕੀਕਤਨ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨਹਜ ਨਬਵੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਬਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੁਮਾ ਛੱਡਿਆ ਵਗਰਨਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰੂਬਾ ਸਿਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਲਾ ਆਜਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜੋ पंजाबी की गाल पंजाबी की गाल कर साहबजा की बात जो है ना, वो तो ऐसा है कि जिन्होंने बहुत इखलाक, बहुत इखलाक, इतना इखलाक हमने की पाया नहीं। और ये रानी साहब जो थे वो बहादुर मिजाज और बेतरक हो के तकरीरें करनिया और 1 नंबर, और फिर उन्होंने तकरीरें सुनने वास्ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਆਉਣੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਮਸਜਿਦ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਬੜੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਰੇਲੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਲਦੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਬੜਾ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਜਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਲਸੇ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ। सुभान अल्लाह। देखा आपने, सुना, सूफी साहब बता रहे कि शाह साहब के साथ
ہم نے تقریر سننے کے لیے بھی جانا ان کے ساتھ، جہاں وہ تقریر کے لیے جاتے تھے ان کے ساتھ جانا ان کی تقریر سننے، تو لوگ بہت زیادہ ان کی عزت احترام بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور جب میں نے پوچھا کہ یدانی صاحب رحمۃ اللہ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا آپ نے کیا موازنہ کیا ان دونوں شخصیات میں، تو فرمانے لگے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ بہت عالی اخلاق کے مالک تھے، بہت زیادہ شفیق طبیعت کے، بہت زیادہ رحیم حلم والے، اور یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دبنگ اور بہادر تھے اللہ۔ تو کہتے تھے خطبہ جمعے میں رش جو جتنا شاہ صاحب کے دور میں ہوتا تھا اس سے بھی زیادہ جو رش ہے نا، ظاہر کل اس وقت کاموں کی آبادی کچھ تھوڑی تھی، بعد میں آبادی بھی زیادہ ہو گئی، تو خطبہ جمعہ کا جو رش ہے نا وہ ابھی تک بھی ویسے ہی برقرار ہے جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں برقرار تھا۔ تو صوفی صاحب تسی شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کول بیٹھ کے بڑا عرصہ گزاریا، انہاں دے کول انہاں دی صحبت چ رہے، تے کوئی شاہ جی دا سانوں حلیہ دسو کہ کس طرح دا حلیہ سن، کوئی چہرہ موڑا کس طرح دا سی انہاں دا حسن کس طرح دا اور سی؟ جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا نا، ہم تو چلے جاتے تھے، چلے یا اپنے صاحب کو چلیے اتنے بہوں گے کوئی سنو گے، تو پھر جانا، پھر بڑا اخلاق کرنا، انہیں بڑا پیار کرنا، انہیں محبت کرنی اور بہت سکون کرنا، اور پھر ہم کو مسئلہ مسائل میں رکھنا، مسئلہ مسائل بتانا ایسا سود تھا جو قرآن پاک ہے، تو پھر آپ کو سن کر بڑی خوشی ہونی، یار بہت اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے کو ایسا ولی دے دیا ہے کہ اب بڑی خوشی ہوئی ہے، اس لیے ہم جان بوجھ کر کام کر کے پھر وہاں جاتے، اس لیے کہ وہاں دل کو چین ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا اور پریشانی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں ایسا ہوتا تھا ہم کو جو شاہ صاحب کے پاس آ گئے، جو عید ہوتی ہے نا، عید ہو گئی ہے اور خوشی ہو گیا ہے، ہم کو بہت وہ اچھی اچھی باتیں علماء کرام کی اور بہت بہت بہترین بتاتے اور ہم کو خوشی ہوتی، ہم کا دل نہیں کرتا تھا وہاں سے اٹھ جائیں اور چلے نہیں جائیں، اور کافی دور سے مسجد ہے تو لیکن ہم خوشی سے جاتے تھے۔ جیسا کہ صوفی صاحب بتا رہے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ بہت اخلاق والے، بہت حلم والے، بہت پیار محبت کرنے والی شخصیت تھے، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے پوچھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے کیسا پایا، تو صوفی صاحب نے بتایا کہ وہ بہت عالی اخلاق، بہت حلم اور بردبار شخصیت تھے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہی چند باتیں مزید کریں گے کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بڑے باروب آدمی تھے، بڑا چہرہ موڑا ان کا اللہ تعالیٰ نے بڑا وجاہت والا بنایا ہوا تھا۔ دیکھ کر وہ صاحب دونوں وہ جو ان کے مخالف تھے وہ شاہ جی کو دیکھ کے گھبرا جاتے تھے، کیا اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ وہ شاہ صاحب کو دیکھ کر دور سے سلام کرتے تھے اور بہت عزت کرتے تھے، اور شاہ صاحب کو دیکھ کر وہ کہتے تھے یار بہت کمال، ان کے آنے کے بہت عزیز ہو گئے اور بہت فرق پڑ گیا ہے، اس لیے وہ سلام کرتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ شاہ صاحب کی عزت کوئی بھی ہو وہ دیکھ کر عزت کرتا تھا۔ اور صوفی صاحب تمہیں واقعہ یاد ہوئے گا مولوی عبداللطیف چشتی والا جدوں انہیں بازار چ شاہ جی نے متعلق نازیبہ گفتگو کی تھی، تے پھر وہ ایک بندہ لینو پاردا سی، محمد علی غالباً اس کا نام سی، وہ پھر چوکی تو پولیس لے کے آیا تو انہیں پھر شاہ جی نے بھی بلایا، تو پولیس نے پھر انہیں پوچھا مولوی چشتی نے کہ تو گالاں کیوں کڈیاں نے، تمہیں اس واقعے کا علم ہے؟ وہ ایسی بات ہے کہ وہ محمد جو بھائی ہے نا وہ بہت بہادر تھا، وہ بہت بہادر تھا اور وہ ڈرتا نہیں تھا، اس لیے جب یہ کام ہوا تو وہ سامنے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا یہ لکیر ہے، اس سے آپ بریلوی کر لیں، اس سے آگے بڑھو میں تم کو بتاؤں۔ وہ ڈرتے ڈرتے پتہ چلے گئے، اور پھر چیز جو ہے وہ دل سے کوڑا تھا، دل سے بہت برا تھا، اور وہ باتیں کرتا، لیکن ایسے غلام تھے شاہ صاحب کے، ایسے غلام تھے کہ ان سے ڈرتے تھے وہ یہ نقصان نہ مار کر دے، اس لیے وہ چیز جو ہے وہ تو ڈرتا تھا، ان کو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا،
وہ جاتا تھا عمرہ کرنا، حج کرنا، وہاں خیمے تھے اور آگ لگی اور جدھر کو وہ جاتا تھا ادھر کو آگ جا کر آگ نے ان کو وہ ایسا سنا کہ وہ کولا ہی بن گیا، ہاں کولے بن گیا، وہ آنا جگہ یہاں وہاں اللہ۔ دیکھا جی، ولی کے ساتھ دشمنی جو ہے اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ جس کی ولی کے ساتھ دشمنی ہے اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عملی تصویر جو ہم نے صوفی صاحب سے بھی سنی ہے، آپ پہلے بھی گئے اپنے بزرگوں سے سنتے رہتے تھے۔ صوفی صاحب ایک دفعہ مشترکہ جلسہ کہتے ہوا تھا سٹی چوک میں غالباً یا گلا منڈی میں، دیوبند کا اور اہل حدیث کا شاہ صاحب کی میزبانی میں۔ کمال ہو گیا اس کے، وہ جلسہ پہلا تھا اور بڑا ابزار تھا، بڑا بازار، اور اس کی طرف رکھا تھا۔ بریلوی کہتے تھے ہم نہیں ہونے دیں، جلسہ نہیں ہونے دیں، یہ وہ۔ شاہ صاحب نے کہا ٹھنڈا کو پلیز بلا لو، جھگڑا ہو گیا تو پھر تن پوچھا جانا، اور پولیس منگا لی، ادھر بازار میں پولیس، ادھر بھی پولیس، ادھر بھی پولیس۔ اور شاہ صاحب نے دیوبندی سے نا مولوی صاحب بہت اچھا ہے، اس نے تھوڑا سا پڑھا رہا تو وہ گڑبڑ کرنے لگے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی جان تو ادھر ہو جاؤ، وہ ادھر ہو گیا۔ شاہ صاحب نے اللہ اکبر خطبہ شروع کیا نا، جیسے خطبہ ایسا تھا کہ جد ہو گیا، اور بریلی بٹ سے اپنا دیسی طور سے تو جس وقت شروع ہو گیا نا خطبہ، تو پھر قرآن پڑھنے پہلی آیت پڑھی، پھر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا قرآن پڑھا رہے سنو اور تاتے رحمت ہوگی۔ یہ جڑی آیت تساں پڑھی شاہ جی نے کہ جڑی قرآن پاک انہوں نے اتنے پڑھیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایسا شاہ جی کے انداز سناؤ نا۔ اور پھر آیت پڑھی، پھر آیت پڑھی کہ کافران نے قرآن نہ سنے کرو، پھر اللہ نے کیا قرآن سنو تے مسلمان ہو جائے۔ جس وقت قرآن دو آتا انہیں میں شاہ صاحب نکال بھی دیکھ لو کہ تم بھائی کھڑے ہو، اس لیے آیت پڑھوں گا، رکوع بتاؤں گا، سپارہ بتاؤں گا، سورت بتاؤں گا، وہ آپ دیکھ دیں، اور اگر غلطی ہو یہاں پھٹاؤ، غلطی ہوگی تو یہاں ہم کو بتانا۔ زیادہ پڑھ رہے قرآن اور ترجمہ کر رہے تے بڑے روح نہ بڑے معاہدے نہ، تے ان کے جو مولوی تھے نا مولوی عوام، وہ کہتے تھے اچھا جی او مولوی ہو تو سوال نہیں کرتے، اور سوال کرے کوئی، وہ مفتی جو ہے نا بڑا سمجھدار تھا، وہ کہتا ہم سوال کیا کریں، شاہ صاحب تو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، ہم سوال کیا کریں، وہ سوال کوئی کر نہیں سکا اس واسطے۔ لیکن شاہ صاحب جس کو شروع کی تھی تبلیغ تو جادو ہو گیا، کوئی بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی، وہ شور نہیں، پہلے چند منٹ شور ہوا، لیکن جب شاہ صاحب نے شروع کیا تو پھر ایسا ہوا کہ سب غلام پر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ جی۔ آپ گفتگو سن رہے ہیں، بزرگوں کی ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بتایا کہ صوفی صاحب بیمار ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے بعض باتیں ان کو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، تو وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ صوفی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ مین بازار کاموکی میں جلسہ ہوا اہل حدیث کا اور دیوبند کا مشترکہ جلسہ ہوا۔ تو وہ دیوبند کے مولانا عبدالشکور قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے اور ان کے دوست بھی تھے۔ وہ اپنے جلسوں میں شاہ صاحب کو مدعو کرتے تھے، شاہ صاحب ان کو اپنے جلسوں میں مدعو کرتے تھے۔ وہ مشترکہ پروگرام بنایا ہے انہوں نے جلسے کا، تو وہ جب مشترکہ پروگرام بنا جلسے کا تو وہاں پر بریلویوں نے شور و گل کرنا شروع کر دیا۔ تو مولانا عبدالشکور قاسمی صاحب اسٹیج پر تقریر کر رہے تھے، تو بریلویوں کی طرف سے نا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ تو سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا مائک پہ خود تشریف لے آئے اور ان کو کہا کہ قاسمی صاحب آپ بیٹھ جائیں، میں تقریر کرتا ہوں۔ تو صوفی صاحب بتا رہے ہیں، ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے یہی سنا کہ صوفی صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو ایک آگے دوسری آیت ایک اور پڑھی کہ جب قرآن پڑھا جائے
تو کافر کہتے ہیں لا تسمعوا ھذا القرآن والغوا فیہ، کہ جب قرآن کو اس کو سننا نہیں بلکہ شور و غل کرنا ہے۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دونوں آیتیں پڑھی، ان کا مفہوم بتایا، تو لوگوں کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں تقریر سنیں۔ تو ان کا جو ناقد تھا بریلویوں کی طرف سے سب سے بڑا مخالف شاہ جی کا اس وقت مولوی عبداللطیف چشتی، جس کا آپ نے پہلے ذکر سنا کہ اس کے ساتھ کیا بھی تھی، تو وہ اپنے وہ ایک مفتی کو بھی ساتھ لایا ہوا تھا اس وقت، اس کا بھی ایک نام تھا کاموکی میں ان کے مفتی کا بھی۔ تو وہ مفتی کو کہنے لگا کہ اب سوال کرو شاہ جی سے، کوئی پرچی بھیجو، کوئی رکا بھیجو، شاہ جی سے سوال کرو۔ تو وہ آگے سے مفتی اس کو کہنے لگا اور چشتی شرم کر کیا سوال کروں، شاہ جی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، میں کیا سوال کروں۔ تو یہ بات صوفی صاحب بتا رہے ہیں۔ ہاں صوفی صاحب بتا رہے کہ اس جلسے کا پھر الحمدللہ یہ اثر ہوا کہ کئی بندوں نے جب براہ راست شاہ صاحب کی گفتگو سنی، قرآن سنا، جو پہلے سنتے تھے کہ شاہ صاحب کے پاس نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، تو پھر جب انہوں نے قرآن براہ راست شاہ صاحب سے سنا، شاہ صاحب کی دینی گفتگو سنی، پیار محبت والی، اخلاق والی، تو وہ کئی لوگ پھر اس وقت ہی خالص ہو گئے تھے۔ تو آج ہم جو ہے وہ 14 اگست ہے، اور اس حوالے سے ہم صوفی صاحب سے علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ صوفی صاحب 14 اگست سن 1984 جدوں علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ لاہور جان واسطے کاموں کی مین بازار کھڑے سن، تو انہوں نے جدوں کھنجر وجے سن، تے ادوں جدوں کھنجراں تو بعد انہوں دے کھنجراں دا اٹیک ہویا، پھر انہوں نے لاہور ہسپتال لے گئے میوں، تو تقریباً 2.5-3 ماہ بیمار رہ کے دوبارہ روبہ صحت ہوئے، پھر اللہ نے دوبارہ پھر اس مسئلہ تے انہوں نے بٹھایا۔ تے یہ جڑا واقعہ وے تے یہ تے پھر عوام دا کی اثر پیا؟ بہت یہ بہت اللہ کی رحمت ہوئی، یہ کھنجر چلے نا، پھر علاج کرا کے آئے، پھر یہ نے فرمایا اللہ نے بچا لیا ہے، اور اس لیے ہم اللہ کی توحید سناتے رہیں گے، اور زور زور سے سنائیں گے، بڑے زور سے۔ پھر انہیں توحید، وہ بھی زیادہ قرآن ہی پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھ کے ٹگا کے قرآن پڑھ کے وعدہ کر کے انہیں بتایا کہ صوفی صاحب اس گل وچ کنی حقیقت ہے؟ اسی سنیا کہ شاہ جی رحمۃ اللہ لوگوں نے تنگ کیتا، غالباً انتظامیہ نے یا باہروں کسی بندیاں نے، تے شاہ جی نے نا جھولی چوک کے دعا کیتی کہ یا اللہ مینوں ہن انہاں لوکاں نوں میری ضرورت نہیں ہے، تے مینوں ہن اپنے کول بلا لے۔ اس گل 'چ کچھ صداقت ہے؟ بعض ایسی بات تو بڑی نہیں، لیکن بات ہے کہ شاہ صاحب کو شاہ کوٹ والے کہتے تھے آؤ، اور جتنے پیسے تو نے لینے ہیں وہ گلے سے نکال لو۔ اسے شاہ صاحب نے کہا میں یہاں آیا ہوں دین سکھانے کے لیے، اس لیے ہم نے جانا نہیں، یہاں رہنا ہے۔ دین یہاں جو اپنا آپ جمعہ نازا کریں، تو لیکن شاہ کوٹ سے، لاہور سے، گجرات سے، بڑے گاؤں سے انہوں لوگوں نے، اور چھوٹی قرآن ایسے جیسے عید ہے تو بڑے لوگ خوش ہو کے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ مسجد جمعہ شروع کیا تھا، اور ایک جو گوانی تھا انہوں نے روڑا چلایا تو یاد آ کر لگے، اور یہ بھی کافر والی سنت ہو گیا نہیں، انہوں نے یہ دھمکایا ہے کہ چلے ہم جانا نہیں، یہاں ہمارا دنیا اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے ہم نہیں جانا۔ تو بڑا پھر اثر ہوا، وہ روڑا نے فرمایا ہم معاف کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیا، سونا نبی بھی معاف کرتا تھا، اس لیے وہ شاہ صاحب کی معافی سے وہ نزدیک کرتا، اور ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیے، مسلمان ہو گئی۔ صوفی صاحب بتا رہے ہیں کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے رستے میں بھی روڑے اٹکانے والے بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن شاہ جی نے اپنی جو ہے وہ عدم برداشت جو ہے اپنے اندر ہمت پیدا کی، حوصلہ پیدا کیا، اور ان لوگوں کے رویوں کو اگنور کرتے رہے، اور شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے یہاں ہی دین کا کام کرنا ہے،
جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نا کاموں کی مسند پہ، یہیں دین کا کام کرنا ہے۔ لوگوں نے روڑے اٹکائے، شرارتیں کی، تنگ کیا۔ بعض دفعہ کے صوفی صاحب بتا رہے ہیں کہ سامنے ایک گھر تھا، وہ بڑی مخالفت کرتا تھا، انہوں نے بلکہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو جو روڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی مارے، لیکن شاہ جی نے کہا کہ آپ جتنے مرضی روڑے مارے، جو مرضی کریں، ہم نے یہاں سے نہیں جانا، ہم نے یہاں رہ کر دین کا کام کرنا ہے۔ اور فرمایا یہ جو آپ نے مجھے روڑے مارے ہیں، پتھر مارے ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ جس طرح میرے نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کافروں کو کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، تمہارے اوپر آج کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا شاہ جی بھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ آپ نے جس طرح بھی مجھے تنگ کیا ہے یا مجھے جو بھی آپ نے میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، یہیں رہ کر دین کا کام کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے جو میرے ساتھ شرارتیں کی ہیں، مجھے جو روڑے وغیرہ جو بھی پتھر مارے ہیں، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ صوفی صاحب ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਿਰਫ 2-4 ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ٹھیک ہے جی، یہ سورت سپارہ سائی ہے، سورت واقع ہے، اور یہ اللہ پاک نے جنت کا چھوٹا سا بیان کیا، جنت کا بیان کیا ہے، اور میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ سمجھ مل جائے مجھ کو۔ پہلے تو ہم اسپیکر میں روزانہ صبح 10 سے الحمدللہ کافی دیر دست دیے، لیکن ہم تھوڑے جیسے ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اللہ علم تیرے کو ہے، بڑی شان ہے سونا اللہ تیری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے جنت میں جاؤ گے وہ تیرا دیکھو کیسا حال ہوگا، سونا بڑھیا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، او پھل لے گیا نمکر اللہ والا، بڑے پھل بے شمار، ایسے وہ ہے کو نہیں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھلوں کے بعد وہ گوشت جانور اڑنے والے تھا، چلنے والے کا گوشت آ گیا، کھا رہے نے، خوش ہو رہے نے، اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے۔ وَحُورٌ عِینٌ، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ویکھو تیرے واسطے تیرا بیاہ کر دیتا ہے حورانا اللہ، او ایک حور والے ساری دنیا دی وچوں کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِینٌ کَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، انج دل کرتا ہے کہ یہو جہے ویکھیے نہیں کری۔ اللہ اللہ کیوں یہ چیزاں دتیاں؟ جزاء بما کانوا یعملون، اس واسطے تم عمل کر گئے ہو۔ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اوے جنت ہے بیہودہ بات کو نہیں ہونی، کی ہونا ہے اللہ قیلا سلاما سلاما، اور جڑا میں دا السلام علیکم السلام علیکم السلام، غصہ کٹ کے پھر جنت جاواں گے۔ دو شہر نعرہ اللہ اللہ باغ ہی باغ لگے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر چلتے چلتے گئے نا سیر کرتے، فی سدر مخضود، اور ویکھیا تے اوتھے اللہ کیلے بڑے لگے بے باں پھل نے، پھل نے ہر پاسے، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، فرمایا لگے ہوئے تھے کون؟ اللہ اکبر، پھل لگے ہوئے نے اور کیلے لگے ہوئے نے بڑے ٹھیراں دے ٹھیرے، ماء مسکوب، آبے پانی آ رہا ہے اللہ، وہ بھاگا دن کثیرہ دن، تے پھل بڑے لگے ہوئے تھے، شمار ہی کو نہیں گر نہیں سکتا،
لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ اللہ اللہ اوے او مالک نے جلدی نے کوئی رکنا نہیں، وَحُورٌ مرفوعہ تے بہت بہت اچھیاں سونے جانے جاندے پلنگ نے انہاں تے بیٹے نے خوشی کردے نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج سنو میرے بندیو، سنو اِنَّا انشأْنَا انشاء۔ آج بڑا بڑھیا انتظام کیتا، بڑا بڑھیا انتظام کیتا۔ وَيَا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ اوے اسی اتنے تیرے واسطے کواریاں لڑکیاں نے، کواریاں لڑکیاں نے، بڈھے نہیں ہونا۔ اللہ اللہ حُرُمًا وَأَتْرَابًا، اور وہ تاری کر دیا اور بڑی تمہیں خوشی ہوئے گی، اور پھر تجھے خوشی ہو گئے، تمہیں بڑے خوش ہو گئے۔ ہونے تیرے دو چار شعر دیا خود میں سنانا۔ فرمایا مجھاں دودھ دینیاں اس بعد تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیاں نے وہ شہد تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ نے ڈال دیا اور رسول تیرے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کوئی اللہ نے کلے نہیں، ہر نعمت نو چنگائی احسان کردگار دا، اور پھر بھی بندہ تو نہیں شکر گزار دا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں او خالق ہون والو او اچا رحمان ہے، پر ساری مخلوق نالو او سونے دا شان ہے، اچا شان ہے۔ ایک پاسے ہوئے جے سارا جان، ایک پاسے ہوئے جے سارا جان ہے، اور ستے زمینات ستے زمان ہے، پھر ہی سونے محمد دا شان اچا، سونا کملی والا، سونا کملی والا اندائے افضل تے بہتر، وہ سونا ساری خدائی تھی، اور تھامو نانا رنا جس دی جدائی تھی، کافران مومن کیتا دل دی صفائی تھی، دل دی صفائی تھی، اس مقامی جزا اور ورد جاندہ نام محمد والا سینے نو ٹھاردا۔ وہ ایک جنت دے ویجی ننگ دی جاندی سرکار سی، اور میوے درختہ سدی ہون سونی بار سی۔ آج وہ